الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم، حسب روایت گفتگو کے آغاز سے پہلے خالصاً اللہ کی رضا اور خالصاً اللہ کی عبادت کی نیت سے آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نماز والا درود ابراہیمی بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ اس باری تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں
بہت بڑی خوشی کا دن یعنی کہ عید الاضحیٰ ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر بسنے والی انسانیت اور بالخصوص اہل ایمان کے لیے سال میں 2 دن خوشی کے مقرر کیے ہیں۔ سال کے کتنا؟ 2 دن، اور وہ ہیں ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ۔ ایک دن عید الفطر جو ہے وہ رمضان المبارک کی جملہ عبادات، روزے کی عبادت، نماز تراویح کی عبادت، قرآن سننے اور پڑھنے کی عبادت اور دیگر ذکر و اذکار کی عبادات کے انعام کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک دن عید الفطر ہمیں عطا فرمایا۔ اور اسی طرح اسلامی سال کے آخر میں، اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ، یہ وہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ ایک تو اس میں یہ خوبی ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم فرقان مجید میں ان 4 مہینوں کا، حرمت والے مہینوں کا تذکرہ فرمایا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے بنائے ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ 4 مہینے بڑے مقدس اور محترم ہیں۔ 3 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے اکٹھے کیے ہیں اور 1 مہینہ ان سے الگ ہے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، یعنی کہ سال کے آخری 2 مہینے، اور سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، یہ 3 مہینے حرمت والے محترم مہینے ہیں۔ اور 1 مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے الگ رکھا ہے رمضان المبارک سے 1 مہینہ پہلے، وہ مہینہ ہے رجب المرجب۔ یہ 4 مہینے جو ہیں یہ اللہ کے ہاں محترم اور حرمت والے مہینے ہیں۔ اور یہ جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ گزرا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بہت بڑا مقدس اور محترم عشرہ ہے۔ یعنی کہ عشرہ محرم، اپنا عشرہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، جس کا آج آخری دن ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں قسم اٹھا کر بیان کیا کہ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ،
مجھے قسم ہے ان 10 دن اور 10 راتوں کی۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انسان اس عشرہ ذی الحجہ میں دن کو روزہ رکھے گا اور اللہ کی عبادت کرتا رہے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دن کو ایک روزہ رکھنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی انسان کے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ 8 روزے رکھنے کے بعد ایک دن یوم عرفہ کل گزرا ہے 9 ذی الحجہ کا، یعنی کہ حج کا دن، اور اس دن کی بھی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، کیونکہ نماز عید الاضحیٰ ہم نے وقت پر پڑھنی ہے اور تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کی بھی بہت بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ مختصراً گزارش یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے یقین کامل کے ساتھ فرمایا، پورے یقین کامل کے ساتھ کہ مجھے اللہ سے پورا یقین کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یوم عرفہ کا روزہ رکھنے والے کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال اس کے آنے والے جو اس کی زندگی میں ابھی آیا ہی نہیں، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی 2 سال کی نیکیاں بھی لکھ دیں گے۔ تو میرے دوستو، کتنی بڑی فضیلت والا، کتنی بڑی حرمت والا یہ عشرہ گزرا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس عشرہ ذی الحجہ کے دن صبح نماز کے بعد نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اللہ کے گھر میں روزانوں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہتا ہے، سر بسجود رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ الاشراق پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی 2 مقبول عمروں کا اور 1 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کی رحمت ایسے برستی ہے، ایسے رحمتیں برستی ہیں جیسے کہ رمضان المبارک کے دنوں میں برستی ہیں۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی بخشش کے لیے 5 راتیں لیلۃ القدر کی راتیں عطا فرمائیں، اور اس کا تعین بھی نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بتایا تھا لیکن میں بھول گیا ہوں، مجھے
لیلۃ القدر کی راتیں بھلا دی گئی، لیکن ان 10 عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ جو انسان ان راتوں میں، ان 10 راتوں میں اللہ کی عبادت کرتا رہے گا، وہ یوں سمجھے کہ اس نے لیلۃ القدر کی راتوں کو عبادت کی، اور اللہ تبارک و تعالی اسے لیلۃ القدر کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ یہاں پر میرا ایک اہل ایمان سے سوال ہے کہ آج کا مسلمان اہل ایمان، کلمہ گو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا بھی ہے، کہتا بھی ہے، اور اس سے جو بڑا اس کا دعویٰ ہے وہ ہے عاشق رسول ہونے کا، کہ جناب میرے جیسا عاشق رسول ہے ہی نہیں، لیکن میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کو یہ اس بات پر گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اس پورے عشرے میں، میں اپنے شہر کی بات نہیں کرتا، اپنے محلے کی بات کرتا ہوں، اپنے اہل محلہ کے کسی ایک شخص کو نماز فجر کے بعد صلاۃ الاشراق تک بیٹھا ہوا نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے رات کو عبادت اپنے گھر میں کی ہو، نماز تہجد پڑھا ہو، قیام اللیل کیا ہو، گھر میں زیادہ ثواب ہے، لیکن بعض لوگ اللہ کے گھر کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ گھر میں شور شرابہ ہوتا ہے، بچے جاگ جاتے ہیں، عبادت میں خلل پیدا ہوتا ہے، تو لہذا اللہ کے گھر میں کسی ایک کونے میں جا کر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی جائے اور پورے خشوع خضوع کے ساتھ۔ لیکن میرے دوستو، میں نے ان پورے 10 عشرے میں اپنے اہل ایمان، اہل محلہ کے کسی بھی دوست کو عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، مجھ سمیت۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کس انداز کے ساتھ فراموش کر چکے ہیں، کس انداز کے ساتھ۔ 10 سال کے نوجوان بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے تک، الا قلیل کسی اپنے مقرب، اللہ نے اپنے مقرب بندے کو توفیق دے دی ہو تو دے دی ہو، کسی کی زبانی یہ نہیں سنا کہ جناب کہ آج مجھے روزہ ہے، عشرہ ذی الحجہ گزر رہا ہے اور اللہ کے خزانے کو لوٹ رہا ہوں میں۔ جناب رات کی عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ لیلۃ القدر کی رات کے برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے اللہ کو منانے کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارے کے لیے اور اپنی بخشش کو یقین میں بدلنے کے لیے میں اس 10 راتوں اور 10 دنوں کو عبادات میں نے انتہا کر دی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرہ میں اور بالخصوص یوم عرفہ کے دن ایسے کلمات بیان فرمائے ہیں کہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام دعاؤں سے افضل ترین جو دعا ہے
اللہ کی بارگاہ میں مانگنے والی دعا وہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ کیونکہ میں خود نالائق آدمی ہوں، گناہگار سیاہکار ہوں، ایک مرتبہ پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ دن رات لگے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، لوگوں کو شکوہ کر رہے ہیں، جناب مجھ سے اللہ ناراض ہے، ہم سے اللہ ناراض ہے، جناب ہماری دعائیں منظور قبول نہیں ہوتی، جناب سارا دن روزی کرتے ہیں، تھک ہار جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود روٹی پکڑائی نہیں دے رہی، جناب رزق میں برکتیں نہیں ہوتی۔ ہزاروں کے کما کر آتے ہیں، اس کے باوجود صبح کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی ہم نے اس طرف سوچا؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل ایمان کلمہ گو مسلمان جس کا ہم نے کلمہ پڑھا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا ان کے بتائے ہوئے طریقوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر دن میں ہم کتنا مرتبہ عمل کرتے ہیں؟ چلو اس عشرے میں اور نہ صحیح نماز پنجگانہ کی ہم نے پابندی کی ہو کہ جناب یہ بہت بڑا مبارک عشرہ ہے، 10 دن کا، کم از کم فرض نماز کی تو پابندی کر لیں، اور پھر 9 ذی الحجہ سے تکبیرات کا آغاز ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی شام تک اللہ کے نام کی صدائیں بلند کی جائیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نہیں ہوئی نصیب، اللہ کے نام کو بلند کرنے کی توفیق نہیں ملی۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ جب ذی الحجہ کا چاند ہوتا تو دیوانگی کی طرح مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کی سرزمین پر ان پر جنون طاری ہو جاتا، گلی کوچوں میں، دیہاتوں میں، شہراؤں پر بلند آواز سے تکبیر کہنا شروع کر دیتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اب بھی سعودی عرب میں اس بات کا رواج ہے کہ سعودی حکومت کی طرف سے باقاعدہ گاڑیوں پر سپیکر لگا کر گلی شہراؤں میں، گلیوں میں، کوچوں میں گاڑیاں پھرتی رہتی ہیں اور یہ تکبیرات بلند آواز کہتے ہیں۔ دعویٰ اہل ایمان ہونے کا ہے، دعویٰ عاشق رسول ہونے کا ہے۔ جناب کلمہ گو مسلمان ہے، کلمے پڑھنے والوں کو کچھ نہ کہا جائے، کلمے پڑھنے والے کو یہ کبھی پوچھا ہے کہ جو کلمے پڑھنے کے بعد جو حدود و قیود اللہ نے تمہارے اوپر جو فرض کی تھی، کیا تم ان حدود و قیود میں رہ کر اپنی زندگی کے لمحات گزارتے رہے ہو؟ تمہارا دن، ہماری راتیں، ہمارا ہر لمحہ
کیا ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں پر گزرا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں قدم قدم پہ رہنمائی فرمائی ہے۔ گھر سے نکلو یہ دعا پڑھو، گھر کے اندر داخل ہو جاؤ تو پھر یہ دعا پڑھو، اللہ کی رحمت بھی برسے گی، اللہ کے فرشتے نازل ہو کر تمہاری حفاظت بھی کریں گے۔ کوئی ایسا لمحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی، کوئی ایسا لمحہ۔ کل میں نے جمعہ میں کہا، میں نے کہا کہ کم از کم چلو اتنا ہی بتا دو، الحمدللہ مسجد بھری ہوئی تھی، میں نے کہا اتنا ہی بتا دو، سارے عاشق رسول بیٹھے ہیں، دعویٰ ہے عاشق رسول ہونے کا اور اہل ایمان ہونے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ایمان پر واجب ہے، جس میں کلمہ پڑا ہے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتا ہے، بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے عاشق رسول ہونے کا، مجھے بتاؤ کہ تکبیر تشریقات کس وقت کب شروع ہوں گی؟ چہرے لٹک گئے تھے، گردنیں جھک گئی تھی۔ ایک آدمی کم از کم میرے خیال کے حساب سے رمضان 100 سے زیادہ آدمی بیٹھے تھے، کسی ایک نے نہیں کھڑے ہو کر کہا کہ جناب کہ فلاں دن فلاں نماز کو ہم نے تکبیرات شروع کر دی۔ کس بات کا شکوہ ہے اللہ سے؟ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احکامات کو تو یکسر بھول چکے ہیں، چھوڑ چکے ہیں۔ دعویٰ ہے مسلمان ہونے کا۔ اقبال نے کہا نا کہ شرمائے یہود ہنود آج کے مسلمان کو دیکھ کر۔ آج کا تو یہودی اور نصرانی بھی تمہیں دیکھ کر ہنستا ہے تمہارے اوپر۔ ہمارے اعمال وہ یہود و نصارہ پکڑ کر لے گیا، اپنے وہ غلیظ اعمال ہمارے سپرد کر گیا۔ وہ اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب و تمدن، اپنی بود و باش ہمارے حوالے کر کے اس نے جانبداری بھی اپنا لی، اس نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہیں جو اسلام میں واجب تھی، فرض تھی، اس نے اپنا کر وہ ترقی کرتا چلا گیا، اور ہم آج تنزلی کا شکار ہیں۔ ہم نے یہود و نصارہ کی کوئی چیز نہیں چھوڑی، بچے سے لے کر بوڑھے تک ہم لباس اسی کا پہنتے ہیں، وضاقتہ ہم اسی کی رکھتے ہیں، شکل و صورت کے ساتھ ہم کسی بھی صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتے۔ لباس ہمارا شریعت کے مطابق نہیں۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہمیں بتائے اس کے مطابق نہیں ہے۔ کھائیں گے تو کھڑے ہو کر کھائیں گے، شادی بیاہ دیکھ لے، کتنا شادی بیاہوں پہ طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، ہم کھلے دل کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ پوری ڈٹھائی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے فخریہ انداز میں کہے ہوتے ہیں کہ جناب پہلی دفعہ دا پوتر پڑھنے پہ ہیں، جناب تو سارا مولوی لوگ ہوئے تو کچھ پتہ ہی نکالے، پہلی دفعہ دا پوتر بدے پڑھنے ہیں جناب کے خوشی نہ کروں۔ اللہ اگر ناراض ہوتا ہے تو ہونے دے، اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے تو ہونے دے، کیا ہے؟
ہم نے مخلوق کو راضی کرنا ہے۔ برادری کیا آخسی جناب، برادری ناک کپ گنسی سالا جناب۔ اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہوں کہ میں یہ شیطانی آلات، یہ موسیقی کے آلاتوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے کانوں میں ان موسیقی کے آلات کی آواز آئے تو وہ کانوں میں انگلیاں دے دے تاکہ وہ گناہگار نہ ہو، اس لیے کہ جہاں یہ بجتے ہیں وہاں اللہ کی لعنت برستی ہے۔ وہ شادی کے کچھ دنوں بعد کہتے ہیں جناب اسی قبلہ کوئی تویز لے وہاں سے میاں بیوی سے گوٹ کمار سے آپس سے ٹھیک نہیں رہے، روز لڑدن ایسی، روز کہیں ویلے ساری نور رس میں دی ہے، کہیں ویلے نکی میری رس دے بیٹھی ہے۔ کبھی سوچا کیوں؟ تم نے کام ہی سارے اللہ کی ناراضگی کے کی ہیں۔ تم نے شیطان کو خوش کیا تھا، شیطان نے تمہارے ساتھ ناچ گانا کیا تھا۔ آج اگر شیطان نے اپنا کام تمام کر دیا ہے تو پھر شکوہ کس بات کا ہے، پھر رونا دھونا کس بات کا ہے؟ آخر اس کی کوئی وجہ؟ میری سوالیہ گفتگو ہے، میں اکثر اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، ہم نے کبھی سوچا؟ کل بھی میں نے جمعہ میں بات کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عید کی نماز کے لیے گھروں سے روانہ ہوں تو گھر سے وضو کر کے تکبیر تشریقات کا آغاز کر دیا جائے بلند آواز کے ساتھ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سیدھی سیدھی بات، میں خدا نخواستہ اپنا دعویٰ نہیں کر رہا اپنی ولایت کا، میں بھی گناہ گار ہوں، روح سیاہ ہوں۔ جس دوست نے نماز عید پڑھنے کے لیے جب یہاں گھر سے روانہ ہوئے ہیں، کس دوست نے تکبیرات پڑھی ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ بال زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید پڑھنے کے بعد جائیں تو پھر کہیں، تکبیرات پڑھیں، اللہ کی وحدانیت بیان کریں، اللہ کی ربوبیت کو بیان کریں، اللہ کی توحید کو کہ نعرے بلند کریں۔ نہیں کیا؟ ہاں البتہ بدعات اور رسومات کرنی ہو تو سب سے آگے ہیں۔ ہم نے بدعات اور رسومات کے کام کرنے تو سب سے آگے ہیں۔ اور جناب کے تو آپ کو پتہ ہی کہہ رہی قبلہ تو مولوی کو کیا پتہ؟ سجرا کرنے بھی ہیں، غلط کرنے بدے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ شیطان ایسا ملعون ازلی دشمن ہے، عدو مبین، کہ وہ ہر غلط کام کو عبادت بنا کر تمہارے سامنے پیش کرتا ہے اور ہم پھر اس کو پوری ڈٹھائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ روکا جائے تب بھی نہیں رکتے، نہیں رکتے ہم کہ جناب کی اسائے ذرا کلمہ نہیں سے پڑھ دو گے کمال ایسی مولوی صاحب ساکو آؤ سی دیکھو صحیح گستاخ رسول اندازہ کرو یا رکھے وہ کلمہ شریف کو رکے نہ ساکو یا رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کہیں کوئی ایک حدیث ضعیف اضعف حدیث بیان کر کے بتاؤ کہ گھر سے تم نے جنازہ اٹھایا ہو قبرستان تک لے جاتے ہوئے
اللہ کے رسول، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، جتنی بڑے بڑے اکابر اللہ کے ولی گزرے ہیں، کسی ایک کی روایت ملتی ہو کہ ہم نے بلند آواز سے کہا ہو کہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد، اگر کسی کو روکو تو کہتا ہے کیوں؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میت اٹھاؤ اور تیزی کے ساتھ جاؤ اور اسے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرو۔ وہاں بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اتنا گھٹو پہ گئے۔ جہاں میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکماً فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ربوبیت کو بیان کرو، ہم نے نہیں کیا۔ وہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی اعلانیہ بغاوت کی ہے ہم نے۔ آج بھی ہم اس بات کے سرزد ہوئے ہیں اور پورا عشرہ ذی الحجہ میں اللہ کے احکامات